الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں آپ نے انسانی جان کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں، اور اس سے پیوستہ اجتماع میں انسان کا مقام قرآن کی روشنی میں کیا ہے وہ آپ سماعت فرمائے تھے۔ مقصد ان دونوں گفتگو کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی مخلوق کے اندر جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کے شرف سے مشرف فرمایا، اس کی زندگی اور اس کے مقام سے آپ کو آشنا کرانا، یعنی انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ ساری مخلوق میں کتنا افضل و اعلیٰ ہے، اسے انسان اچھی طریقے سے سمجھنے کے بعد خود اپنے حوالے سے ریئلائز کریں کہ آج ہمیں جو قدرت نے زندگی عطا فرمائی ہے اور ہم جو بحیثیت انسان ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق میں جانوروں میں نہیں انسانوں میں پیدا فرمایا، اور انسانوں میں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پیدا فرمایا، اور گروہ اہل سنت و جماعت میں ہمیں پروردگار جل جلالہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے۔ اب 2 ہفتے کی گفتگو کے بعد آج کی گفتگو کا آغاز
جیسا کہ 2 ہفتے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، اسی کی طرف میں آج آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور انسان کے لیے علاج یہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد بیمار ہو جائے تو گھر کی ذمہ داری قبول کرنے والے گھر کے وہ افراد جو کماتے ہیں، ان سب کی کمائی اس ایک شخص کے علاج کے اندر ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہیں جن بیماریوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا ایفرٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ٹریٹمنٹ کرا سکے، تو اسے قرض بھی لینا پڑتا ہے، انٹریسٹ سے بھی لینا پڑتا ہے، اور وہ علاج و معالجے کی طرف قدم بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مجھے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ تندرستی، صحت، ہیلتھ، اس کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بیمار انسان ہوتا ہے، اور اس بیماری کے علاج کے لیے، مختلف امراض کے علاج کے لیے اور امراض سے بچنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا نسخے عطا فرمائے تاکہ ہم ان نسخوں کو بھی سمجھ سکیں، بیماری کی وجوہات کو بھی سمجھ سکیں، اور پھر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ان نسخوں کو استعمال میں لائیں، ان طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جن طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد ہماری زندگی صحت سے اور تندرستی سے مالا مال ہو جائے۔ سب سے پہلے ہیلتھ کی اہمیت اسے میں سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ایک تندرستی 1000 نعمت۔ زبان خاص و عام ہے، تو انسان تندرستی کو نعمت سمجھتا ہے، لیکن اس تندرستی اور صحت کے سلسلے میں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کتنا کیئر کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے ہمیں کتنا الرٹ رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے، اسے سمجھیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے سلسلے میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم کی روشنی میں، اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحت والفراغ، صحت یعنی تندرستی، اور فراغ یعنی فارغ البالی۔ اب آپ سوچیں گے یہ فارغ البالی کیا ہے؟ یعنی آدمی کو اللہ خوشحالی عطا فرمائے اور اسے اتنا مل جاتا ہو کہ خوشحالی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے، اور اس کا کام کاج کچھ اس طریقے سے ہو کہ اس کے پاس میکزیمم ایکسٹرا ٹائم موجود ہو،
اور اس کو فراغت حاصل ہو کہ وہ اپنا ٹائم کہیں بھی اچھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، تو ایسا فارغ البال شخص اور صحت مند شخص، یہ صحت مندی بھی اللہ کی نعمت ہے اور فارغ البالی بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، آپ صحت مند ہیں، تو آپ کو اپنی صحت کو یوز کہاں کرنا ہے، آپ کی تندرستی کو یوز کہاں کرنا ہے، صحت مندی کے زمانے میں آپ کو کام کیا کرنا ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوزیشن میں امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تندرست مسلمان اپنی تندرستی کی قدر اور اس کو یوٹیلائز پرفیکٹ جگہ پر کرنے کی بجائے آج اپنی تندرستی کا انسان مس یوز کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنی تندرستی کو جو ہے وہ غلط کاموں میں خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، یہ ممبئی کا اجتماع ہفتواری ہے، حالانکہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ اسے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت یہ جو آپ الحمدللہ اچھی تعداد میں جو یہاں پر ہیں تو آپ ہی اس اجتماع کو سن رہے ہیں، نہیں، کئی کنٹریز کے اندر لوگ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتواری اجتماع کو سن بھی رہے ہیں اور مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب میں ممبئی کے اعتبار سے چونکہ میرے سامنے آپ ہیں تو میں یہاں تندرستی کے حوالے سے اپنے محلوں کا تھوڑا سا جائزہ اور منچلے صحت مند نوجوانوں کی کچھ عادتوں کا تذکرہ کروں۔ آپ دیکھیں ٹرین کے اندر دروازے پر منچلے صحت مند نوجوان لٹکتے ہیں اور پلیٹ فارم کے اوپر جب ٹرین چلنی شروع ہوتی ہے اور پلیٹ فارم چھوڑنا شروع کرتی ہے تو کسی کو ٹپلی مار دیتے ہیں، کسی کو دھکا مار دیتے ہیں، اس طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ صحت مند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بائک اسٹنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ کون کرتا ہے؟ تندرست نوجوان ہے تو گلیوں میں جب وہ بائک چلائے گا تو اس کی رفتار، اس کی سچویشن دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی کو کچل دے گا یا اسے اپنی جوانی کا بہت زیادہ جوش ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحت کے زمانے کے اندر انسان کو کثرت کے ساتھ خدمت خلق اور عبادت کا حکم عطا فرمایا کہ تندرستی میں جتنی ہو سکے تم عبادت کرو۔ اور میں تبلیغی جماعت کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ 40 دن کے چلے میں یا 4 مہینے کے چلے میں چلے جاؤ، یہ مفہوم میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے اگر سنی صحیح العقیدہ چند دنوں کے لیے کہیں لے جاتے ہیں یا آپ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک تندرست انسان، صحت مند انسان، اور صحت مند سے آپ یہ سوچیں کہ باڈی کے اعتبار سے تو صحت صرف اسی کو نہیں کہتے، یہ ایک اور پہلو ہے، اسے سمجھیں آپ۔ عقل کے اعتبار سے بھی صحت مند ہو، دل کے اعتبار سے بھی صحت مند ہو، زبان کے اعتبار سے بھی صحت مند ہو، ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی صحت مند ہو اور فزیکل بھی صحت مند ہو۔ حضور کے نزدیک یہ انسان کمزور انسان سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ تندرست ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ آپ اپنی تندرستی کی وجہ سے
غریبوں کا بوجھ آپ دیکھیں جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا یا بوڑھی سامان اپنا اٹھا کر کے لٹکتے مٹکتے جا رہے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں سے سامان اٹھا لو، آؤ ہم تمہارے گھر تک تمہارا سامان پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ایک بڑھیا کو دیکھتے ہیں، جو بڑھیا اپنا سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کوئی میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم وہاں پر اس بڑھیا کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مائی کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ عرض کرتی ہیں کہ میرا سامان میں اٹھا سکوں اس پوزیشن میں نہیں، چاہ رہی تھی کہ کوئی میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دے۔ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا۔ راستہ چیکڑ والا تھا تو سامان کے ساتھ وہ بڑھیا پھسل نہ جائے، حضور نے بڑھیا کو بھی اٹھا لیا۔ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس بڑھیا کا مکان آیا تو اس نے کہا کہ بس یہ میرا مکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا، سامان اتارا، اور اس بڑھیا کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر وہاں سے جب جانے لگے تو بڑھیا کہتی ہے نوجوان، تمہاری اس خدمت کا بدلہ میں تمہیں کیا دوں؟ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تمہاری خدمت کے عوض کے اندر تمہیں پیش کر سکوں۔ ہاں البتہ ایک نصیحت تمہیں کرتی ہوں، میری اس نصیحت پر تم عمل کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی وہ کیا نصیحت ہے؟ وہ عرض کرتی ہے نوجوان، مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہے، نوجوان ہے، وہ نئے دین کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کی آواز اور اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میں تمہیں گزارش کرتی ہوں کہ تم اس کی بات نہ سننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بچنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ جواب دینے کی بجائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس عورت نے کہا نوجوان، جاتے جاتے ذرا اپنا نام تو بتا جا کہ تیرا نام کیا ہے، کیا ہے تیرا نام؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں۔ کہا تم وہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہو جو نئے دین کی دعوت دیتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا فرستادہ پیغمبر ہوں۔ اس نے کہا پھر دنیا جھوٹی ہے، تم سچے ہو۔ اور برجستہ اس نے کہا جو دعوت تم دوسروں کو دیتے ہو مجھے بھی دو تاکہ میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کر کے اس دین کو قبول کروں۔ یہ حصہ ہے، یہ ہے تندرستی اور اس کا یوٹیلائز۔ آج سچویشن یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ میں بچہ سامان دے دیتا اور اٹھانے میں خود اپنی شان کے خلاف تعبر کرتا ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا تو بہت دور کی بات، اپنے ماں باپ کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور جوانی کا استعمال، صحت کا استعمال، طاقت کا استعمال پوری سوسائٹی ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو الا ماشاءاللہ اپنی صحت کا یوٹیلائز
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون اور احادیث کے مطابق کرتے ہوئے بہت کم مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ کیا صحت کے زمانے میں کثرت نوافل کا خیال کیا گیا؟ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، عقل دنگ رہ جائے گی۔ انبیاء کمزور نہیں تھے، انبیاء بہت طاقتور تھے، اور انبیاء میں خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور تھے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے 30 طاقتور انسانوں جیسی قوت عطا فرمائی تھی۔ وقت عظیم پہلوان رکانہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقابلے کی دعوت دیتا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے پچھاڑ دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ایک جھٹکے میں حضور نے اسے گرا دیا، ایک جھٹکے میں۔ اور میرا یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لائف کے اندر کوئی ایسی غذا یوز ہی نہیں کی جس کی وجہ سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ سرکار جو غذا استعمال کرتے تھے ان کو پڑھیے آپ، اس کا مطالعہ کیجئے۔ میں انشاءاللہ اس پر کروں گا گفتگو، اس لیے کہ میں پیسہ بچانا چاہتا ہوں آپ کا۔ پھر یہ نہیں کہوں گا جتنا بچا تنظیم کو دے دو، پہلے رشتہ داروں کو دو، پہلے حقداروں کو دو۔ یہ نہیں کہ سب ہمیں دے دو، ساری زکوٰۃ ہم کو دے دو چاہے رشتہ دار بھوکے مرتے ہوں۔ نہیں، قرآن کے اصول پر چلو، حدیث کے اصول پر چلو۔ پرائیورٹی جن کی رکھی گئی ہے ان کا حق نہ مارنا، ورنہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگے۔ میں خود اپنی لائف کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ میری والدہ جب حیات تھیں تو 15 شعبان سے پہلے یا 15 شعبان کے بعد ہماری جو زکوٰۃ ہوتی تھی گھر والوں کی، اس میں سے میکسیمم گاؤں میں رشتہ دار جو غربا پریشان حال ہوں جا کر کے میری والدہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے یہاں پہنچاتی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد یہ کام ہمارے بڑے بھائی انجام دیتے ہیں۔ یہ حق قرآن اور حدیث میں رکھا گیا ہے، لوگوں کو لوٹ لینے کی اجازت ہے۔ حقداروں کا حق ادا کرو۔ ہم چلے جاتے ہیں مولانا کے پاس، بزرگوں کے پاس، حضور کوئی تعویذ دیں جس سے میری روزی میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو۔ حق ہے۔ علماء مشائخ باعمل، ان کے تعویذات اور ان کے عملیات سے اللہ رزق اور عمر میں برکتیں عطا کرتا ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں جس کے عوض کے اندر رزق میں بھی برکت ہوگی اور عمر میں بھی برکت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اس کے عوض میں اللہ تمہاری روزی اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، حق ادا کرو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بڑے طاقتور تھے، سارے نبی طاقتور تھے، اور انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کس طریقے سے کیا، میں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کروں قرآن مقدس کی روشنی میں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طاقت کا استعمال، صحت اور جوانی کا استعمال. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں. وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئیں تو کنویں پر مردوں کا رش تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بچیاں کنارے پہ کھڑی رہ گئیں اور مردوں کے دھکے کے اندر جا کر کے پانی بھرنا مناسب نہیں سمجھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے کھڑے تھے. ان دونوں بچیوں کی مجبوری کو محسوس کر لیتے ہیں تو ان کی حیا کی قدر کرتے ہوئے ان بچیوں سے کہتے ہیں لاؤ تمہارے برتن میں اس میں پانی بھر دیتا ہوں. یہ جوانی کا استعمال، یہ صحت کا استعمال، یہ طاقت کا استعمال. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کنویں سے پانی کھینچا. کلیم اور ان کا کیا کہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تماچے کو فرشتے برداشت نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے آپ کی روح قبض کرنے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے ایک تماچا رسید کیا، آنکھ باہر آ گئی. اور محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی طاقت کی پوزیشن یہ کہ اگر ایک تھپڑ لگا دیں تو زمین اور آسمان دونوں چور چور ہو جائیں. یہ نبی کی طاقت ہوتی ہے. لیکن یوز دیکھو آپ، کلیم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے پروردگار کلام فرماتا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو بچیوں کے لیے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں کلیم ہوں، میں نبی ہوں اور یہ پانی نکالوں یہ میری شان کے خلاف ہے. نہیں، یہ ہوتا ہے نا آج ایسی پوزیشن ہوتی ہے بازار میں کوئی جلدی سے بڑا آدمی بن جائے تو کچھ خریدی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. میں جاؤں اور بازار میں چلوں اور بازار سے کچھ خریدوں اور میں اٹھا کر کے چلوں تو لوگ کیا سوچیں گے؟ العیاذ باللہ. سنو، بازار جانا اور بازار سے گھر کے لیے سامان خریدنا اور اٹھا کر گھر پر لانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے والوں نے اعتراض کیا تو یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو بازار میں چلتے ہیں فی الاسواق. یہ کیسے نبی ہیں؟ اگر نہ چلتے تو چلنے کا سلیقہ کہاں سے ملتا؟ یہ تو چلے اس لیے تھے اور یہ سب اس لیے کرتے تھے تاکہ سب کو چلنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے. بہتال کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پانی نکالا اور پانی نکال کر کے ان بچیوں کو دے دیا. اب وہ گئیں گھر پر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور پھر ایک انہونی واقعہ ہے. اس طریقے سے پانی نکالنا. تو اب قرآن کیا کہتا ہے کہ ان بچیوں نے جا کر کے اپنے والد سے پوری داستان سنائی. ایک نوجوان ہے اور اسے کیسا پایا؟ امانت دار. یعنی نوجوان ایسا کہ نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا تک نہیں، ہماری غریبی اور پریشانی اور کمزوری کا استحسان نہیں کیا بلکہ اس جوان نے ہماری جوانی میں مدد کی اور وہ امین تھے. ایسا نوجوان جو امین. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام نے بلایا اور بلانے کے بعد قربان چاہیے اپنی دونوں بیٹی میں سے ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا.
آپ سوچو، یہاں سے یہ بات ذہن میں ملتی ہے کہ ایک جوان اور صحت مند اور توانا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جوانی اور صحت مندی کو غلط کاموں میں یوز نہ کرے، بلکہ وہ اپنی جوانی اور صحت مندی کو نماز کے کثرت کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی استعمال میں لائے۔ میں یہاں پر ایک اور واقعہ کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی عادت کیا تھی؟ وہ صحابہ جو میدان جنگ کے اندر جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، ان صحابہ کے گھر میں خواتین ہوتی اور مرد کوئی ہوتا نہیں، مرد چلے جاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کے گھروں کے دروازے پہ دستک دیتے اور فرماتے آج بازار سے تمہارے گھر کے لیے کیا لانا ہے؟ تو ان صحابہ کے گھروں کی بازار امیر المؤمنین فاروق اعظم لا کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام، یہ بھی تو سیکھو۔ اسے بھی تم معاشرے کے اندر لانے کی کوشش کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ جانتے ہیں آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے محلے سے جب نکلتے خلافت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے تو محلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں صدیق اکبر سے کہتی ہیں ابو بکر بکری کا دودھ دوہ کر کے ہمیں دے دو، تو صدیق اکبر بکری کا دودھ دوہ کر کے دے دیتے تھے۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے بچیوں نے کہا یہ تو خلیفۃ المسلمین ہو گئے، اب یہ اپنی بکریوں کا دودھ دو کر کے کیسے دیں گے، کیسے دیں گے اور ان سے کیسے کہا جائے؟ لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، بچیاں بکریوں کے پاس موجود نہیں، اس میں کسی بچی نے کہا ابو بکر تشریف لا رہے ہیں لیکن اب تو وہ خلیفہ ہو گئے، اب اپنی بکریوں کا دودھ تھوڑی دو کر دیں گے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر رک گئے۔ بندہ خدا کا پہلے بھی تھا، آج بھی میں تمہاری بکری کا دودھ دو کر تمہیں دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے اور بکریوں کا دودھ دو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق نے ان بچیوں کو عطا فرمایا۔ آپ تندرستی کا یوز کہاں کر رہے ہو؟ سوچ بدلو۔ میں آپ کی مینٹلیٹی چینج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کو اس عبادت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس عبادت سے غفلت کی بنیاد پر ہماری عزت دوسروں کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ میرا اپنا جملہ ہے، لوگوں کے لیے بوجھ مت بنو، لوگوں کے لیے ضرورت بن جاؤ۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے، ہم زمین پر زمین کے لیے بھی بوجھ بن گئے اور انسانوں پر بھی بوجھ بن گئے۔ ضرورت نہیں بنے کہ لوگ ضرورت کے وقت ہمیں یاد کریں اور ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ ہماری سچویشن میں جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مخلوق خدا کی خدمت یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ کو قدرت نے طاقت دی ہے، آپ عقل کے اعتبار سے صحت مند ہو، ایجوکیشن کے اعتبار سے صحت مند ہو، دل کے اعتبار سے صحت مند ہو، اکنومیکل اعتبار سے صحت مند ہو، تو آپ فرسٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ اپنی تندرستی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنی تندرستی کو مس یوز مت کرو۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور صحت کے زمانے میں نماز بھی ہونی چاہیے، تلاوت بھی ہونی چاہیے، تہجد بھی ہونی چاہیے، روزے بھی ہونے چاہیے
اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت اہم ارشاد ہے، اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں، اور اس پر انشاءاللہ العظیم تفصیلی گفتگو ان پانچوں چیزوں کے حوالے سے پھر کروں گا، لیکن پانچوں میں سے ایک پر چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے، یعنی وہ ابھی ہے نہیں، وہ ابھی آئی نہیں ہے وہ 5 چیزیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس 5 چیزیں موجود ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر 5 روپے ہمارے پاس ہے تو یہ چلے جائیں یہ 5 روپے، اس سے پہلے جو 5 روپے ہمارے پاس ہے اسے غنیمت جانو۔ تو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، بیماری میں تو ہر کوئی خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے کوئی بندہ کینسر کا مریض ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں کینسر کا مرض ہو چکا ہے، تو اب اس کی سچویشن کیا ہوگی؟ اس کی سچویشن یہ ہوگی کہ اب بستر پر پڑے پڑے وہ نہیں کہے گا کہ میرے سامنے ذرا ٹی وی لگا دو تاکہ میں گندی پکچروں کو دیکھوں، نہیں، وہ کہے گا مجھے تسبیح لا کر کے دو، وہ کہے گا مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناؤ، اس لیے کہ اب اس کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ گناہ کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے موت اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتی ہے، اس لیے اب وہ کرتا کیا ہے کہ اس عالم کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اب بیماری کے وقت تو انسان خدا کی طرف پلٹ ہی آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ تندرستی میں اگر کوئی خدا کی طرف پلٹتا ہے تو میرا مولا اس تندرست بندے کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہاں بس ایک حدیث کا مفہوم عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں اب کوشش کروں گا کہ وقت پر ساری چیزوں کو سمیٹ دوں تاکہ آپ جلدی سے اپنے گھر پہنچ سکیں۔ ایک بندہ جوانی کے اندر تندرستی کے موقع پر صحت مند رہتے ہوئے جوانی میں وہ عبادت بھی کرتا، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا، اچھے کاموں میں اپنی زندگی گزارتا، دین کے سلسلے میں تگو دو بھی کرتا، جوانی کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا یوٹیلائز اللہ کے فرمان کے مطابق کرتا۔ اب وہ جوان بڑھاپے میں پہنچا، اعضاء کمزور ہو گئے، عبادت کا جس طریقے سے جوانی میں جوش تھا وہ اب جوش باقی نہ رہ گیا، اب کھڑا ہونا مشکل، کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے بمشکل تمام سجدے کر پا رہا ہے، یہ اس کی پوزیشن ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ حالت خراب ہو گئی، وہ صاحب فراش ہو گیا، بستر پر لیٹ چکا، اب بستر پر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے بندے سے متعلق میرا کریم فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ صاحب فراش جو بوڑھا ہے، جو ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ناتواں اور کمزور ہو چکا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب جوانی میں نے اسے دی تھی اور جب یہ صحت مند تھا تو کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟
فرشتے عرض کریں گے میرے مولا جوانی میں تیرے بندوں کی یہ مدد کرتا تھا، جوانی میں ان کی مشکلوں کی دوری کے لیے جد و جہد کرتا تھا، جوانی میں سجدے کرتا تھا، دین کی خدمت کرتا تھا، تلاوت قرآن مقدس کرتا تھا، میرے کریم کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور وہ کریم ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں آج میں نے اسے بڑھاپا دیا ہے اور کمزوری دی ہے، اس لیے وہ آج اٹھ نہیں پاتا اور اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا جس طریقے سے جوانی میں کرتا تھا، لیکن فرشتوں سنو یہ بستر پر بھلے سویا ہے لیکن اس کے دفتر میں جوانی کی نیکیاں لکھتے رہو، جوانی کی نیکیاں لکھتے رہو، اس لیے کہ جوانی میں نے دی تھی، صحت میں نے دی تھی، تندرستی میں نے دی تھی، تو اس نے اس کی قدر کی اور اس کی قدر اس طرح سے کی کہ میرے فرمان کے خلاف اس کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ آج صحت کی قدر کرنی چاہیے اور صحت مند بننے کی فکر بھی رکھنی چاہیے اور صحت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا استعمال صحیح طور پر اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرامین اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے ارشاد کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ کے لیے جتنے بھی یہاں پر نوجوان حاضر ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں میکزیمم آڈینس جو ہوتے ہیں، سامعین ہو، سامعات ہو یا حاضرین ہو یا جو ہے ناظرین ہو، ان سب کی پوزیشن میکزیمم یوتھ کی ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے خاص طور پر عرض کروں گا جوانی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت گناہ کر کے نہ کرو، جوانی کی حفاظت کرو اور ایک امین بن کر امانت دار بن کر اپنی جوانی کو اچھے کاموں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرو، اور انشاءاللہ العظیم اگر اس طریقے سے ہم نے کیا تو مجھے امید ہے کہ میرا کریم جوانی میں کی ہوئی عبادت کا صلہ بڑھاپے میں تو عطا فرمائے گا ہی لیکن میدان محشر میں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو اپنی صحت اور جوانی کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور صحت مند رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ العظیم جاری و ساری رہے گا۔ آج الحمدللہ ایک اچھی تعداد کے اندر آپ تشریف لائے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آئیں گے بھی اور بولیے لائیں گے بھی۔ اپنی آئیڈینٹی بناؤ، اپنی پہچان بناؤ، اپنی شناخت بناؤ، اور وہ شناخت کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے بوجھ نہیں، لوگوں کے لیے ضرورت ہیں۔ سب کا خیال کرو، سب کی زندگی کے اندر خوشیاں بھرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔